يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. فصل 4.4 ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ فصل اس موضوع سے متعلق ہے کہ معلم یعنی معلم قرآن، اس کے لیے دعاؤں کا، اذکار کا معمول بنانا اور اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. وَيَنبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَن يَتَخَلَّقَ بِالْمَحَاسِنِ، اور معلم کو چاہیے کہ اچھے اخلاق اپنائے. الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا، جن کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے. والخصال الحمیدہ، اور اچھی صفات، پسندیدہ صفات اپنائے. والشیم المرضیہ، اور جو اچھی خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے. التی ارشدہ اللہ الیہا، وہ جن کی طرف اللہ نے رہنمائی کی ہے. من الزہادۃ فی الدنیا، سب سے پہلی شے دنیا میں زہد اختیار کرنا. معلم قرآن کو چاہیے کہ وہ دنیا میں زہد کے ساتھ رہے. زہد کو مختلف طریقوں سے اسلاف نے بیان کیا اور بڑا گہرائی سے بیان کیا. یہاں مختصر ہم دیکھیں گے، ظاہر ہے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. اس کی جو ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ زہد یہ ہے کہ جس چیز سے تمہارے ہاتھ خالی ہوں اس سے تمہارا دل بھی خالی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک شے میرے پاس نہیں ہے، میرے دل میں بھی وہ نہیں ہونی چاہیے. زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہے کیا، زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے. ایک شخص کے پاس گاڑی ہے، وہ تو اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوگا، لیکن ایک شخص ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن وہ روز گھر سے نکلتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کڑن سی آتی ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں گاڑی کب لوں گا، کیسے لوں گا، میں کیا کروں کہ گاڑی میرے پاس آ جائے. اب یہ جو اس کی سوچ ہے، اگر یہ 10 سال تک اس کے ذہن میں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال اس کی انرجیز ایک خواہش کھا گئی. اسی طرح کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. اچھا، یہ سوچنے میں مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کہے کہ بھائی جب ہو سکے گا تو میں لے لوں گا. اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ گاڑی نہیں ہے تو قیامت تک آنی بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ چیز کہ اب وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی، میرے دل میں بیٹھ گئی، اور میں روز اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کب آئے گی، گاڑی کیوں نہیں لے پا رہا، میں کیا کروں کہ میں گاڑی لے لوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں دنیا موجود، جو چیز میں حاصل نہیں کر سکتا وہ میرے دل میں موجود ہے، اور میں اس کا تصور ہر وقت کرتا رہتا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اور کوئی اس کی تصویر لے کے بیٹھا رہے اور اس سے باتیں کرتا رہے اور اس کے اندر مگن رہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے پاس کوئی مادی شے ہے تو نہیں، لیکن اس نے اس کی ایک تصویر بنائی ہے اور وہ تصویر بنا کے اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو یاد کیے جا رہا ہے، اسی کی خواہش کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو بڑی پیاری ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس چیز سے تمہارے ہاتھ خالی ہوں اس سے تمہارا دل بھی خالی ہو. آ گئی سو آ گئی، ضرورت ہوئی، افورڈیبلٹی ہوئی، لے لیں گے. ضرورت ہے، افورڈیبلٹی نہیں ہے تو صبر کریں گے. دل میں جگہ ہونی چاہیے کسی مقصد کے لیے، کسی ویژن کے لیے اور آخرت کے لیے. اور دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کے دل میں ہر وقت یہ خواہشات ہی بیٹھی رہے. اسی طرح زہد کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ جا سکے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا کی ضروری چیزیں استعمال کریں، لیکن دنیا ہم پر حاوی نہ ہو جائے. مثلا اب میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں، اس کے پاس ایک ایسی شے ہے جو میرے پاس نہیں ہے، محض یہ دیکھ کے کہ اس کے پاس یہ ہے مجھے یہ خواہش پیدا ہو جائے. آئی فون 16 پرو میکس، یہی لیٹسٹ، کوئی اور بھی آ گیا ہے. میں ایک بندے کو دیکھتا ہوں یوز کرتے ہوئے اور میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہاں گڑبڑ ہے. اور گڑبڑ کیا ہے
کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور میں پھر بھی کیا کر رہا ہوں، صرف کسی کے پاس ایک دنیا کی شے دیکھ کے تمنا کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاس بھی ہو. تو دنیا تو پھر ان گنت چیزیں ہیں اس کے اندر، تو پھر تو میں ساری زندگی اس تمنا میں گزار دوں گا. تو دنیا میں رہے انسان، دنیا سے کٹ جانا زہد نہیں ہے، جنگلوں میں چلے جانا، ویرانوں میں چلے جانا یہ زہد نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دینا، یہ اصل میں زہد ہے کہ دنیا آپ پہ حاوی نہ ہو جائے اور آپ کا زندگی کا گول اور مشن دنیا نہ بن جائے. ایک اس زہد کی اہمیت دیکھیے ایک مثال سے. آج دنیا میں مسلمان لگ بھگ 2 ارب ہو گئے، 2 ارب مسلمان دنیا میں ہیں اور دنیا کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 7.5-8 ارب ہے. یعنی ہر 4 میں سے ایک بندہ کہنے کو مسلمان. تو اسلام جو مغلوب ہے وہ کیوں ہے؟ اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے اسلام مغلوب کیوں ہے؟ اگر فلسفے میں نام نہ جائیں، مختصر سی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ 2 ارب میں سے شاید 2 کروڑ لوگ ایسے چاہیے جو اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگائیں نہ کہ پیسوں کے لیے، تو مسلمان غالب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 2 ارب میں سے 2 کروڑ مسلمان ایسے ہوں جو اپنی صلاحیتوں کے عوض پیسے کمانے کے بجائے کیا کریں، امت کے لیے جو کام کی ضرورت ہے وہ کریں. لیکن 2 ارب کی امت میں 2 کروڑ ایسے لوگ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ سب کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے دنیا کے لیے کھپیں گے. اگر کوئی بچ گیا، بیچ میں کوئی موقع آ گیا، کوئی گھنٹہ نکل آیا 1 ہفتے میں، تو ذرا دین پہ بھی آسان کر دیں گے کہ ہم دیکھیں دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سے یہ توقع نہ کی جائے کہ ہم دین کو پہلی ترجیح پہ کوئی وقت دیں گے. اور پھر جو لوگ کچھ دین کا کام کر بھی رہے ہیں ان میں سے بھی کتنی بڑی تعداد ایسی ہوگی جو کہ جب تک کوئی مادی فائدہ ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ دین کا کام کرنا بغیر کسی مادی فائدے کے. مثلا ہمارے ہاں جمعے کے خطبہ جو خطاب ہوتے ہیں تو عام ٹرینڈ یہی ہے، اللہ ماشاء اللہ، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ پیسے نہیں لیتے لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں. ادروائز ایک ریٹ طے ہوتا ہے کہ جی اب وہ خطیب صاحب آئیں گے جمعے کا خطبہ دیں گے تو ان کو ہم نے اتنے پیسے دینے. اور اگر ایک خطیب صاحب فکس ہیں ایک مسجد میں وہی خطبہ دیتے ہیں تو ان کی صرف خطبے کی الگ سیلری ہے. امام صاحب الگ ہوں گے، خطیب صاحب الگ ہوں گے. خطیب صاحب اپنا 4 جمعے میں 1 گھنٹے کا جو خطبہ دے رہے ہیں یا آدھے گھنٹے کا، اس کے ان کے اپنے پیسے. تو یعنی ہمارے لیے اس میں اگین وہی بات آگے آ جائے گی کہ کیا پیسے کمانا جائز ہے، نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ 2 ارب کی امت میں 2 کروڑ ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں جو کہیں کہ بھائی ہماری دال روٹی گزارا کر لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہم اپنا تھوڑا سا وقت دنیا کے لیے لگائیں گے اور اس کے بعد باقی وقت اپنا دین کے لیے لگائیں گے. اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے غلبے کے لیے ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، حضرت ابوبکر ایمان لائے. حضرت ابوبکر ایمان لانے کے بعد اگر یہ کہتے کہ دیکھیں جی میرے تو کاروباری معاملات، میں تو تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور فیملی بھی ہے اور اپنے قبیلے کا ایک میں سرکردہ لوگوں میں سے ہوں، معزز لوگوں میں سے ہوں، میرے قبیلے کے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو میں ہفتے میں 1 دفعہ آ جایا کروں گا. ہفتے میں ویکنڈ پہ شام کو 2 گھنٹے کے لیے آ جایا کروں گا، مجھے بتا دیا جائے مجھے کیا کرنا ہے. حضرت عثمان ایمان لائے تو عثمان کہتے کہ میں دیکھیں بہت بڑا کاروبار کرتا ہوں، کاروباری آدمی ہوں، مجھے اللہ نے کاروبار میں بڑا ملکہ دیا ہوا ہے، پیسے جتنے چاہیے ہوں مجھے بتا دیجئے گا، ٹائم میرے پاس نہیں، وقت میں نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود ایمان لائے، حضرت بلال ایمان لائے. یہ سب لوگ کیا کرتے کہ دیکھیں ہمارے پاس وقت، پیٹ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، مجبوریاں ہماری ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، زندگی کے سو کھکیڑ اور بھی ہیں، اور دیکھیں دین منع تو نہیں کرتا نا، دین دنیا سے منع تو نہیں کرتا نا، لہٰذا ہم آپ کو ہفتے میں 1 دفعہ آ جایا کریں گے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہمارے ذمہ ہو تو خدمت ہمیں بتا دیا کریں. اسلام غالب ہو سکتا تھا اسباب کے درجے میں، تو ظاہر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی اذن کا معاملہ ہے، لیکن اسباب کے درجے میں نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. پھر آپ سوچئے مدینہ ہجرت کے بعد جو وہاں پہ انصار ہیں اور جو مہاجرین ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ بدر کی جنگ کے لیے ہمیں جانا ہے. وہ کہتے دیکھیں جی
یہ تو سفر کریں گے، 3-4 دن کا سفر ہے، پھر وہاں جنگ ہوگی، پھر وہاں سے واپس آئیں گے، یہ تو 10-12 دن کی بات ہے، اتنی چھٹیاں نہیں ملتی، دفتر سے اتنی چھٹیاں نہیں ملا کرتی۔ آج تو اچھے خاصے دینی کارکنوں کا یہ معاملہ ہے کہ انہیں کسی دینی کام کا کہہ دیا جائے نا یہ کام کرنا ہے، وہ کہ یہ تو میرا ورکنگ ڈے ہے جی۔ بھائی ورکنگ ڈے ہے تو کبھی دین کے لیے بھی کوئی سال میں ایک چھٹی بنا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا، یعنی ہم ہر کام کے لیے غیر کام کے لیے چھٹی کر لیں گے۔ کسی دوست نے رابطہ کر لیا ہو یار چلتے ہیں فلاں جگہ، ایک میرا کام ہے، بھینس خرید کے لانی ہے تو ساتھ چلے جائیں گے اس کے بھینس خریدنے کے لیے، چھٹی کر لیں گے۔ لیکن دین کے لیے کہا نہیں یہ تو ورکنگ ڈے ہے جی، ورکنگ ڈے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے دنیا ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ خبردار اس کے اوپر کوئی ذرا سا حرف آ سکے، بچ بچا کے جو رہ جائے گا وہ دین کے لیے۔ تو اگر انصار اور مہاجرین کی اکثریت یہ روش اختیار کرتی کہ دیکھیں جی یہ جنگیں تو روز ہی ہو جاتی ہیں، فلاں مہم تھی پھر فلاں مہم آ گئی، پھر فلاں آ گئی، پچھلے سال بھی تو جنگ کی تھی نا، اب احد کے لیے پھر چلے ہم، ٹھیک ہے نا، اب احد کی جگہ آ گیا، غزوہ احزاب پھر آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی جو پہلی جنریشن تھی اس میں اسلام غالب ہونے کے اندر اسباب کے درجے میں سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس پہلی جنریشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب نے اپنی جو پرائورٹی تھی وہ دین کو بنایا تھا، اور یہاں تک کہ مدینہ میں 300 کے قریب اصحاب صفہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی دین کے لیے، اور آپ سوچئے مدینہ کتنی بڑی آبادی تھی، اس میں بھی 300 تو یہ اسپیسیفک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسجد نبوی میں رہیں گے اور ہم کوئی کام نہیں کریں گے اور کل وقت اپنا اس دین کے لیے لگائیں گے۔ آج آپ دیکھیے امت کا یہ حال ہے کہ اس امت میں کسی سے اگر آپ یہ تقاضا کریں کہ بھائی کوئی دین کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں میرے لیے، انشاءاللہ میں وقت نکالوں گا، اور اگر وقت نکالیں گے بھی تو وہ وقت نکالا جائے گا جس وقت اور کچھ بھی نہ کرنا ہو، بس فیملی کا معاملہ آ گیا، آفس کا معاملہ آ گیا، کوئی آپ کہہ لیجئے اور ضروری کام آ گیا تو دین سے جان چھڑا لی جائے گی۔ یہ روش صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے پہلی بات انہوں نے جو بیان کی کسی اور صفت سے پہلے وہ کیا ہے؟ زہد۔ یوں کہہ لیجئے جیسے آج کل ہوتا ہے نا ایک وہ کانسیپٹ ہے کریڈٹ آورز کا، اس وقت امت کو اس سے آگے بڑھانے کے لیے جہاں تک یہ پہنچی ہے کئی کروڑ کریڈٹ آورز کی محنت چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کئی کروڑ کریڈٹ آورز کی محنت چاہیے وہ کرنے کے لیے پیچھے لوگ موجود نہیں، اور وہ لوگ کیوں موجود نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ فاقے کاٹ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ صبح نکلتے ہیں بیچارے رات کو واپس آتے ہیں تو بمشکل 1.5 پاؤ آٹا لے کر آتے ہیں اور رات کو اس کا کھانا کھا کے صبح پھر نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کی لگن یہ ہے کہ یہ 10 مرلے کا گھر چھوٹا ہے، کنال کا ہونا چاہیے۔ ایک کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس لیے دنیا کے لیے کھپ رہی ہے کہ گاڑی آٹومیٹک ہونی چاہیے، یہ گیئر لگا کے اور کلچ دبا کے نا، اب یہ نیا زمانہ آ گیا، اب کدھر یہ کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لگن ہے لوگوں کی کہ گھر ہو جائے اور ہو جائے پھر بڑا بھی ہو جائے، گاڑی ہو، گاڑی پھر ذرا کھلی چوڑی ہو اور جدید ہو، اب تھوڑے عرصے بعد لوگوں کو نیا درد اٹھے گا کہ دیکھیں جی اب تو الیکٹرک کا زمانہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے گاڑی تو ہے لیکن یہ تو پیٹرول پہ چڑھتی ہے اور بڑے ماحولیات کے بڑے مسئلے ہیں، لہٰذا اب جب تک ہم الیکٹرک نہ لے لیں تب تک تو گویا زندگی رکی ہوئی ہے ہماری۔ تو جب اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنا بڑا حصہ دنیا کے لیے کھپائے گی، زہد اختیار نہیں کرے گی، تو پھر یہی حالت ہوگی جو آج امت کی۔ اسی لیے آپ انقلاب کے نعرے مارتے رہیے کہ جی یہ کریں گے انقلاب آ جائے گا، وہ کریں گے انقلاب آ جائے گا۔ او بھائی آپ اب اس عوام کو آگے بڑھائیں تو صحیح، آپ ان سے ذرا قربانی لے کے تو دکھائیں کہ یہ دین کی قربانی دینے والے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر کئی صدیاں اور گزار لیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ وَالتَّقَلُّلْ مِنْهَا، اور دنیا میں قلیل پہ قناعت کرنا، تھوڑے پر گزارا کرنا، کہ گزارا چل جائے، بس جو چیز بھی ضرورت کی ہے وہ مل گئی، بس ٹھیک ہے آگے چلو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، اور دنیا کی چیزوں سے سروکار نہ رکھنا۔ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جی آج کل، آج اس چیز کا ٹرینڈ ہے۔ بھئی ٹرینڈ سے ہمیں کیا لگے، ٹرینڈ تو اصل میں دنیا داروں کا مشغلہ ہے، ان کے لیے لباس پہننے کے ٹرینڈ ہیں اور چیزوں کے ٹرینڈ ہیں۔ مومن کا کام یہ ٹرینڈز کو فالو کرنا
نہیں ہے. اور اسی طرح وہ چیزیں جو کہ بڑی دلچسپ ہوں لیکن اس کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مومن کا کام ہے کہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. والسخاء والجود، اور سخاوت اور کشادگی اختیار کرنا. ومکارم الاخلاق، اور جو رسپیکٹڈ اخلاق ہیں، جو بہت باعزت قسم کے اخلاقی اوصاف ہیں، وہ اختیار کرنا. یعنی معلم قرآن کو چاہیے کہ وہ ایسے اخلاق اختیار کرے کہ دوسروں کو بھی وہ رسپیکٹ دے اور دوسرے بھی اسے عزت دیں. یہ جو مسلمانوں میں ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ٹوٹلی غلط نہیں ہے، اگر ٹوٹلی صحیح نہیں ہے تو ٹوٹلی غلط بھی نہیں ہے، کہ دین سے وابستہ شخص سے لوگ ذرا ڈرتے ہیں کہ اسے کوئی بات پوچھ لی تو کہیں فتوی ہی نہ کوئی لگا دے، کہیں آگے سے مجھے ڈانٹ ہی نہ دے، کہیں 4 بندے اکٹھے کر کے مجھے پٹوا ہی نہ دے. تو عام طور پہ ینگسٹرز جو ہیں وہ تو بیچارے اپنے مسئلے ڈسکس ہی نہیں کرتے ایسے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں پتہ چلے کہ اور ہی مسئلہ شروع ہوا ہو تو چپ کر کے بیٹھے رہو. اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس سے بات کی جا سکتی ہے اور وہ آگے سے سنے گا بات، تو فوراً سے وہ اسے ڈسکس کرتے ہیں. تو معلم قرآن کو چاہیے کہ اس کا ایسا اخلاق ہو کہ لوگ اس سے قریب ہونا چاہیں. ہماری بطور دائی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ معاشرے میں جس کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہو وہ ہمارے پاس نہیں آتا. یہ بطور دائی ہمارے معاشرے کی ناکامی ہے کہ اس معاشرے کا جو محروم طبقہ ہے، جو متاثرہ طبقہ ہے، یا جو آپ کہہ لیجئے جو پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو یہاں پہ دینی لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں کنسول کریں گے اور وہ ہماری بات سنیں گے اور وہ ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے. جبکہ اگر یہ ہم کر لیں، دینی لوگ یہ کر لیں کہ معاشرے میں یعنی بالکل ایک لبرل سیکولر شخص بھی ہے، اس کو بھی کوئی پریشانی لاحق ہونا تو اس کو پتہ چلے یار وہ میرے محلے میں فلاں صاحب جو رہتے ہیں ٹھیک ہے مولوی ہیں، مجھے چڑ ہے ان سے، لیکن بندے کا اخلاق بہت زبردست ہے اور ملنسار آدمی ہے اور ضرورت کے وقت کام آنے والا بندہ ہے، تو وہ بندہ اس کے پاس چلا جائے. یہ اخلاق پیدا کرنا اس کی ضرورت. وطلاقت الوجہ، اور خندہ پیشانی سے ملنا. یہ بھی وقت کی بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے کہ لوگ آپس میں جب انٹریکٹ کریں تو چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی ہو. ٹھیک ہے ہر بندے کی زندگی میں 100 قسم کے مسئلے ہیں، لیکن وہ مسئلے دوسروں پر تو نہ حاوی کریں نا. اپنی پریشانی کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، اور جب آپ معاشرے میں نکلیں لوگوں سے انٹریکٹ کریں تو ایک خندہ پیشانی سے اور ایک حشاش بشاش طریقے سے لوگوں سے ملیں. من غیر خروج الی حد الخلاء، جو کہ سنجیدگی کی حد سے بڑی ہوئی نہ ہو. والحلم والصبر، اور انسان کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. وتردد عن دنیل الاکتساب، یہ لفظ کچھ اور ہے یہاں مس ہوا ہے، ہاں والتنزہ ہے، ٹھیک ہے. والتنزہ عن دنیل الاکتساب، اور جو گھٹیا کام ہیں، کمتر کام ہیں، ان سے بچنا. معلم قرآن جو ہے اس کے لیے یہ شرط انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ دنیل اکتساب سے بچے گا. دنیل اکتساب کیا ہے؟ دنیل اکتساب سے مراد گناہ کے کام نہیں ہے. گناہ کے کام سے تو آبویسلی عام مسلمان نے بھی بچنا ہے. یہ معلم قرآن ہے، اس کا سٹیٹس تھوڑا سا ہائی ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. ایسے کام معاشرے میں جو جائز تو سمجھے جاتے ہیں لیکن کسی معزز بندے سے اس کی توقع نہیں کی جاتی. مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. صرف کچھ ٹی شرٹس آتی ہیں جس کے اوپر عجیب و غریب جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکے بالے پہن لیتے ہیں اور شاید ان کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے کہ یار یہ حرام ہے نہ پہنو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ کفریہ یا شرکیہ باتیں نہیں ہوتی. لیکن وہی ٹی شرٹ پہنا ہوا بندہ اگر آ کے درس قرآن دینا شروع کرے تو سارے فٹافٹ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیل اکتساب ہے کہ ایسا کام جو ٹیکنیکلی جائز ہوگا اس کے اوپر آپ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ کام کرنا ایک معلم قرآن کو زیب نہیں دیتا، قرآن کی تعلیم دینے والے شخص کو زیب نہیں دیتا. لہذا جو شخص بھی معلم قرآن ہو وہ یہ نہ کرے کہ وہ کہے دیکھیں جائز تو ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز بالکل جائز تو ہے، اس میں کوئی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. تو ایسی وہ تمام چیزیں جو کہ ایک معلم قرآن کو زیب نہیں دیتی، ایک اس
رتبے کے بندے کو زیب نہیں دیتی، انسان کو چاہیے کہ اس سے وہ بچے۔ وَمُلَازَمَةِ الْوَرَعِ، اور مستقلاً ورع اختیار کرنا۔ ورع جو ہے یہ بھی تقوی اور خشیت جو ہے اس سے ملتی جلتی ایک اصطلاح ہے۔ والخشوع والسکینہ والوقار، تین چیزیں اور بیان کی انہوں نے کہ خشوع ہونا چاہیے اس کے اندر، معلم قرآن کے اندر سکینت ہونی چاہیے اور وقار ہونا چاہیے۔ خشوع کہتے ہیں نرمی کو، اور خشوع دو طرح کا ہے، ایک جسمانی اور ایک طبیعت کا۔ جسمانی خشوع یہ ہے کہ بندہ اکڑا ہوا نہ ہو بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، ایسے بڑا اکڑا ہوا چل رہا ہے، اکڑ کیسے کھڑا ہوا ہے، بات کر رہا ہے تو ایسے اکڑ کے کر رہا ہے، جیسے وہ ہمارے یہاں خاص قسم کی فوجی ٹریننگ ہوتی ہے نا، کچھ لوگ بہت ایسے اکڑ کے ہر وقت، بھئی اس وقت سلوٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، نارمل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے وہ ایک ضرورت ہوگی ایک ڈسپلن کی، عام بندے کے لیے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اور ایون معلم قرآن کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ظاہراً بھی وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک اکڑ سی نظر آتی ہو جسمانی طور، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جھک جائے انسان، جسم میں نرمی ہونی چاہیے، ایسے ایک یہ کہ انسان اکڑا ہوا ہے، ایک یہ کہ تھوڑا سا وہ نرم۔ اور طبیعت کی نرمی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو گفتگو ہے، انسان کا جو بولنے کا انداز ہے، انسان کا جو بیہیو کرنے کا انداز ہے، اس کے اندر ایک نرمی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں خشوع انسان کو درکار ہیں۔ سکینت کیا ہے؟ سکینت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جو معلم قرآن ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ایمرجنسی میں رہتے ہیں، ہر وقت ان کو لگتا ہے جیسے بس ابھی کوئی ایک بٹن دبے گا اور یہ راکٹ جو ہے نا یہاں سے فضا میں اڑ جائے گا۔ ایسا معلم قرآن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دم سے ریئیکشن دینے والا، ایک دم سے آگے سے بھڑک اٹھے اور ہر وقت بے چین سا، اس طرح سے کہ کوئی ٹھہراؤ اس کے اندر نہیں ہے، تو ایک سکینت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی معاملہ اس کے سامنے پیش کیا جائے، ذرا سوچے، اس کے اوپر غور کرے اور میچیورلی رسپونڈ کرے اس کو، بجائے اس کے کہ بس ہر وقت وہ جیسے کہ گھوڑے پہ سوار ہے ایک آدمی اور وہ دوڑے ہی جا رہا ہے۔ معلم قرآن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک میچیور شخصیت ہونی چاہیے جو شخص قرآن پڑھا رہا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بیان کی وقار۔ وقار کو بھی آپ جو ہے، جو اوپر بات ہوئی تھی نا تنزہ عن دینی الاکتساب، یہ اسی کا آپ کے لیے دوسرا مثبت پہلو ہے، یعنی اپنے مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے معلم قرآن کو چاہیے کہ وہ وقار اختیار کرے۔ وقار اختیار کرنے میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ایسا لباس جو شرعاً جائز ہے لیکن معاشرے میں رسپیکٹڈ لوگ وہ لباس نہیں پہنتے، تو معلم قرآن بھی وہ نہیں پہنے گا۔ اب کوئی شخص درس و تدریس کے لیے آ جائے اور بنیان پہن کے آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا سلیو لیس شرٹ پہن کے آ جائے، تو آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ جو پہن کے آئے ہیں جائز نہیں ہے، لگا سکتے فتویٰ؟ نہیں لگا سکتے، لیکن کیا ہوگا، یہ اس کے وقار کے منافی۔ شارٹس پہن کے آ جائے کوئی بندہ، کہے دیکھیں جی ناف سے گھٹنے تک سطر ہوتا ہے، سطر میرا ڈھکا ہوا ہے، ہم کہیں گے ڈھکا ہوا ہے، آپ باہر نکل کے جو مرضی کام کریں، لیکن اس وقت آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ ایک ذمہ داری پہ فائز ہیں۔ جیسے دیکھیں نا آفس، آپ بہت کچھ ہے جو لوگ پہن لیتے ہیں لیکن آفس پہن کے نہیں جائیں گے، ان کو پتہ ہے وہ ایک جگہ ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ اسی طرح جو معلم قرآن ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وقار رکھے۔ اسی طرح وقار کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایسی مجالس، ایسی بیٹھنے کی جگہیں جو کہ ایک معلم قرآن کو زیب نہیں دیتی، وہ وہاں بیٹھا ہوا نہ نظر آئے کسی کو، ٹھیک ہے، اور وہ گفتگو جو شاید جائز ہو لیکن معلم قرآن کو زیب نہیں دیتی، وہ معلم قرآن اس گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یعنی اس شخصیت کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، اس کا ایک مرتبہ ہے، وہ اپنے مرتبے کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کرے گا۔ والتواضع، اور عاجزی ہونی چاہیے، والخضوع، خضوع بھی عاجزی کو کہتے ہیں، واجتناب الضحک، اور بہت زیادہ ہنسنا۔ معلم قرآن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے ہنسنا یہ کیا ہے، مطلب وہ جوکر تو نہیں ہے نا، اور معلم قرآن کے لیے زیادہ ہنسنے میں مسئلہ کیا ہے، یعنی کیا ایسا ایشو ہے؟ بندہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے دیکھیں جی یہ تو اچھی بات ہے، حشاش بشاش شخصیت ہے، پازیٹیو شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے۔ معلم قرآن کائنات کی حقیقت کا کسی درجے علم رکھنے والا شخص ہے، اور کائنات کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اگر اس کے دانت نکل رہے ہیں بار بار کثرت سے،
اور ہر وقت وہ کھلکھلا کے ہنس ہی رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کی صحیح حقیقت اس پر واضح نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ دائمی فکر میں ہوتے تھے، ایک سوچ میں، ایک جیسے آپ کو ایک پریشانی ہوتی تھی کہ انسانیت کا کیا بنے گا، اس امت کا کیا بنے گا، لوگ ہدایت پر کیسے آئیں گے۔ تو معلم قرآن اتنی بڑی فکر اپنے اندر رکھتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت وہ ہنستا مسکرا یعنی ٹھٹے مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ایک بیچ میں کچھ وقت آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، لیکن مستقلاً رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے معلم قرآن کا۔ والاکثار من المزاح، اور کثرت سے مذاق کرنا، وہی اگین ہر ٹائم مذاق ہو رہا ہے، ہر ٹائم وہ جو ہے وہ لطیفے کہیں سے لا کے لوگوں کو سنا رہا ہے، یا یعنی آپ کہہ لیجئے کہ وہ جوک ہی کر رہا ہے ہر وقت۔ اس کا مطلب ہے یہ نان سیریس آدمی ہے۔ معلم قرآن کی طبیعت میں خوش الہانی ہوگی، اس کے اندر آپ کہہ لیجئے خوش مزاجی ہوگی، لیکن وہ نان سیریس بندہ نہیں ہوگا اور وہ مسخرہ نہیں ہوگا کم از کم۔ لہٰذا اچھا یہ دیکھتے جائیے، معلم قرآن کی جو صفات آپ پڑھ رہے ہیں نا، ان میں سے کچھ ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ آپ کو کسی کے اندر نظر آئیں تو اور کچھ نہیں تو اس سے پڑھنا چھوڑ دیں کم از کم، اور اس کی جگہ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں جو ان صفات سے کچھ قریب تر ہو، ٹھیک ہے نا، تو کہ انسان اس سے پورا جو مزاج و طبیعت لینی ہے تو انسان کے اندر یہ خرابیاں نہ آئے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ ہر وقت بس شغل میلے لگائے رکھتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو ہنسانے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو یہ اب معلم قرآن نہیں ہے۔ وہ ملازمت الوظائف الشرعیہ، اور شرعی وظائف جو ہیں، شریعت نے جو آداب بیان کیے ہیں ان کا اہتمام کرنا، کالتنظف بازالۃ الاوساخ، جیسے میل کچیل ختم کر کے صفائی اختیار کرنا۔ تو معلم قرآن کو چاہیے کہ ایک بنیادی سطح پہ، ایک ایوریج سطح پہ صفائی ستھرائی کا بھی اس کو خیال رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ علم میں تو ماشاءاللہ بہت گہرائی ہے، لیکن کوئی بندہ پاس بیٹھے تو پتہ چلے کہ پسینے کی بدبو اتنی ہو کہ بندہ اس کے پاس نہ بیٹھ سکے، تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں۔ یا ناخن اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ جی مہینے سے ناخن ہی نہیں کاٹے ہوئے اس بندے نے، اور ساتھ میں یہ معلم قرآن بھی ہے، تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں غلو کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بندہ کہے کہ جی میں صبح دوپہر شام 3 دفعہ جو ہے وہ شاور لوں گا اور میں روزانہ 2 دفعہ کپڑے تبدیل کیا کروں گا، تو اس غلو سے بھی دین منع کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی کراہت والی چیز اس کی پورے وجود میں موجود نہ ہو جس سے لوگوں کو کوئی کراہت ہو۔ وشعور التی ورد الشرع بازالتها، اور ایسے بال جن کے کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، اور خاص طور پہ مجنوں بھی نہ نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ بال بڑے رکھنے کا مطلب ہے کہ جدھر مرضی جا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس بندے کو کوئی بڑا غم لاحق ہوا ہوا ہے، اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں میں تو عاجز سا انسان ہوں، مجھے تو دنیا کی پرواہ ہی نہیں۔ دنیا کی پرواہ نہ ہونا ایک اور بات ہے، اور حلیے کا خراب ہونا ایک اور بات ہے۔ ککس شارب، جیسے مونچھوں کو پست کرنا، و تقلیم الظفر، اور ناخن کاٹنا، و تصریح اللحیہ، اور داڑھی سنوارنا، و ازالت الرواح الکریہہ، اور بدبو کو زائل کرنا، والملابس المکروہہ، اور مکروہ لباس پہننے سے اجتناب کرنا، ولیحذر کل الحذر، اور معلم قرآن کو چاہیے کہ ہر طرح سے بچے، من الحسد، حسد سے، والریا، اور ریاکاری سے، والعجب، اور عجب سے۔ یہ 3 چیزیں، اور چوتھی واحتکاری غیرہ، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے، وَإِن كَانَ دُونَهُ، اگرچہ دوسرا کمتر ہی کیوں نہ ہو۔ 4 باتیں کیوں ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کیوں ذکر نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ 4 وہ ہیں جو ہماری آزمائش ہوگی ہی ہوگی۔ جو شخص بھی قرآن کی تعلیم کا کام کرے گا، ان 4 آزمائشوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ حسد کیا ہوگا؟ میری کلاس میں 3 لوگ ہیں، فلاں کی کلاس میں 15 ہیں، پتہ نہیں کیا ایسا شہد لگایا ہوا ہے اس نے کہ ادھر لائن لگی ہے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کیا ہے کہ میں اس پہ فوکس کروں کہ میری کوتاہی کیا ہے، میں اس کو دور کروں، اور ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں کوئی سکینڈل اٹھایا جائے اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ تو بڑا گمراہ آدمی ہے، یہ تو یہ تو وہ ہے، تاکہ لوگ اس سے ہٹ جائیں۔ تو حسد بالکل آبویس ہے، یعنی ہونے کا امکان ہے، بچنا ہوگا اس سے۔ ایک شخص یہ کہے نہیں مجھے تو کیسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا، تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کب حسد کا حملہ اس پر ہو چکا ہو۔ تو تدریس کرتے ہوئے، قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے حسد ہونے کے امکانات ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وریا، ریاکاری۔ پہلے ہم اس پہ بات کر چکے کہ آپ نے ایک درس دیا اور لوگوں نے کہا جی
اس دن بھی میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی دفعہ دعا ترجمہ قرآن کیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا اب بس تمہیں دیکھ کے امید پیدا ہو گئی ہے اب امت کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں، بھائی ایک بندے نے اب امت کا سارا بیڑا اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ریاکاری بھی پیدا ہوگی. والعجب، عجب کیا؟ خود پسندی، ٹھیک ہے نا. خود پسندی کیا ہے کہ یہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یہ اکثر تاثرات کیا دے رہے ہیں کہ آج تک کبھی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی، آپ پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بات سمجھا دی. تو اس کا مطلب میں اب کوئی چیز ہوں نا، میں یہ کر سکا ہوں، میرے ذریعے یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ ہو سکتا ہو. تو یہ عجب ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ واحتکاری غیری ہی، دوسروں کو حقیر سمجھنا. وہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ دُونَهُ، اگرچہ وہ ہوں. ظاہر ہے ایک شخص نے علم میں 20 سال لگائے ہیں، 30 سال لگائے ہیں، 40 سال لگائے ہیں، اور ایک شخص ابھی کل دین کی طرف آیا اور ابھی 6 مہینے سے اس نے دین پڑھنا شروع کیا ہے، تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کمتر ہے، یعنی درجے میں، علمی درجے میں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ معلم قرآن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر جانے. وہ علم میں کم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرب میں اس سے آگے ہو، اخلاص میں اس سے آگے ہو. ممکن ہے کہ اس کی تہجد اس کی تہجد سے بہت بہتر ہو. یہ کس نے طے کیا ہے کہ مرتبہ صرف علم سے طے ہوگا؟ تو اللہ کا قرب جو ہے وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے کہ جتنا علم زیادہ ہے لازمی قرب زیادہ ہوگا اور جتنا علم کم ہے لازمی قرب کم ہو. بالکل ممکن ہے کہ بڑے بڑے علمی لوگ اللہ سے اتنے قریب نہ ہو جتنے کچھ کم علم والے بھی ہوں. لہذا کسی کو حقیر جاننا یہ صحیح نہیں. وَيَنبَغِي أَن يَسْتَعْمِلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، اور اس کو چاہیے کہ وہ جو احادیث ہیں، جن احادیث میں تسبیح اور تحلیل کا ذکر ہے ان پر عمل کرے. وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ، اور اس طرح کے جو اور اذکار اور دعائیں ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرے. وَأَن يُرَاقِبَ اللَّهَ تَعَالَى فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ظاہری اور اپنے پوشیدہ معاملات میں مراقب سمجھے، یعنی وہ یہ ہر وقت ذہن میں رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مراقبہ اسی کو کہتے ہیں، اللہ کے دیکھنے کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے مراقبہ. وَيُحَافِظَ عَلَى ذَلِكَ، اور ان ساری چیزوں کے اوپر وہ کیا کرے؟ محافظت کرے، یعنی استقامت اختیار کرے. وَأَن يَكُونَ تَعْوِيلُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تمام معاملات میں اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہو. اپنی صلاحیت، اپنی کاریگری، اپنی ناموری، یہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں اور اس کو پتہ ہو کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے. وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَرْفُقَ بِمَن يَقْرَأُ عَلَيْهِ. اب کچھ آپ کے کام کی چیزیں آ گئیں، آپ خوش ہو جائیں گے پڑھ کے. اور معلم قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، رفق سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے. وَأَن يُرَحِّبَ بِهِ، اور انہیں خوش آمدید کہے. یہ بھی ایک کمی ہے ہمارے دینی طبقات میں سے، کچھ طبقات میں یہ کمی ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دنیا جہاں کی دولت انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے اور یہ منگتے آ گئے، اور یہ منگتے آ کے مجھ سے میری دولت جو میں نے محنت سے کمائی ہے وہ چھین کے لے جائیں گے، اور ان کے لے جانے سے میری دولت میں کمی واقع ہو جائے گی. ایسا رویہ ہوتا ہے علم دیتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بس ان کی اور کہنا یہ ہوتا ہے کہ پولیس رات سے گزر کے آ سکو تو آؤ، ہم تمہیں علم دیں گے، ورنہ تم علم کے قابل نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ آداب کا اہتمام ہونا چاہیے. بالکل اگر آپ علم کی تزلیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ جو جیسے مرضی آ جائے میں ہر ایک کو پڑھا دوں گا، تو اس سے علم کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کرتے کرتے اپنا مرتبہ بلند کر لے، ٹھیک ہے نا. علم کے جو آداب ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ علم کا معیار باقی رہے، نہ کہ معلم کا معیار باقی رہے، ٹھیک ہے. تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معلم ہے اسے چاہیے کہ طلباء کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے اور ان کو ویلکم کرے، یعنی جب وہ لوگ پڑھنے آئیں تو ان کو ویلکم کرے. وَيُحْسِنَ إِلَيْهِ بِحَسَبِ حَالِهِ، اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. چاہے اگر جو ہے وہ کھلے دودھ کی بن سکتی ہو تو کھلے دودھ کی بنائی جائے، پاؤڈر والے دودھ کی نہ بنائی جائے، اور ساتھ میں ہو سکے تو ٹکی پیک بھی ایک آ جائے، ٹھیک ہے. یہ مراد ہے اس جملے سے. فقط روینا عن ابی ہارون العبدی قال، وہ کہتے ہیں ابو ہارون عبدی جو ہیں ان سے روایت کیا ہم نے، وہ بیان کرتے ہیں کننا نأتی ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ،
ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے، فیقول تو وہ فرمایا کرتے تھے مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید، ویلکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الناس لکم تبعن، لوگ تمہارے پیروکار ہوں گے، یعنی لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پیچھے آئیں گے تم سے دین سیکھنے کے لیے، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور لوگ دور دراز علاقوں سے تمہارے پاس آئیں گے، يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، تو جب وہ تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ وَرَوَيْنَا نَحْوَهُ فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِي عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسند دارمی سے بھی اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو الدرداء سے روایت کی ہے۔ تو صحابی کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے طلباء کو ویلکم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کیا کی تھی کہ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے تو تم کیا کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ وَيَنبَغِي أَن يَبْذُلَ لَهُمُ النَّصِيحَةَ، اور معلم کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کرے طلباء کے لیے، فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم اور ان کی عوام کے لیے، ومن النصیحۃ للہ تعالی ولی کتابہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کی خیر خواہی میں سے ہے اکرامی قارئہ و طالبہ، قرآن کے پڑھنے والے اور اس کے طالب علم کا اکرام کرنا۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کی کتاب کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے، خیر خواہی کا مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے، وَإِرْشَادِهِ إِلَىٰ مَصْلَحَتِهِ، اور اس کی جو مصلحت ہے یعنی اس کی جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کی اس طرف رہنمائی کی جائے۔ اس کو تو میں نے اگر بتا دیا کہ یہ فلاں کتاب پڑھنی ہے تو یہ تو ساری باتیں یہ کتاب سے پڑھ لے گا، پھر یہ کلاس میں کیوں آئے گا، لہذا میں کیا کروں، نہیں یہ اہل علم کو ہی پتہ ہوتا ہے سارا کچھ اور صرف اہل علم کے پاس آگے بیٹھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رویہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص کہے کہ جی حضرت صاحب آپ چھوڑیں لمبی کہانیوں کو، مجھے کتاب بتا دیں اور میں بس گھر بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن معلم کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اپنی ویلیو بنانے کے لیے کہ لوگ میرے پاس ہی آگے بیٹھ کے پڑھتے رہیں، وہ لوگوں کو یہ بتائی ہی نہ کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فلاں سورس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہاں سے یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو فائدے ہیں، جو مصلحتیں ہیں طلباء کی، جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ ان کو بتایا جائے، یہ ریفرنس بکس ہیں یہ پڑھی جائے، یا جیسے بالفرض مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ابھی یہ کورس ختم کر کے یہاں سے فری ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بالفرض کوئی اور کورس نہیں ہے آپ کے لیے، اور مجھے یہ معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ اگر آپ یہ کورس کرنے کے بعد فلاں ایک ادارہ ہے اس کے پاس چلے جائیں اور ایک اور کورس وہاں سے کر لیں۔ لیکن اب میں کہتا ہوں اگر تو یہ ادھر چلے گئے تو پھر تو ہمارے ڈربے کی مرغیاں تو ساری کی ساری ادھر چلی جائیں گی، لہٰذا میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں اور میں آپ کو کہتا نہیں بس ٹھیک ہے جو پڑھنا تھا آپ نے پڑھ لیا ہے اور اب آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کبھی آ جایا کریں میرے پاس اور بیٹھ کے میری باتیں سن لیا کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے، میں آپ کی مصلحت کی چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کے فائدے کی چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا۔ تو کوئی بھی شے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے کتابیں ہیں، وہ کورسز ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ لیکچر سیریز ہیں، علم سے متعلق کوئی بھی شے ہے، اگر آپ کا اس میں کوئی فائدہ ہے اور معلم کے علم میں وہ چیز ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ان کو بتائے، اور یہ نہ ٹینشن لے کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائیں کہیں، وہ بھی آگے ذکر آئے گا اس کا۔ وَالرِّفْقِ بِهِ، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، وَمُسَاعَدَتِهِ عَلَىٰ طَلَبِهِ بِمَا أَمْكَنَ، اور جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں۔ بس جی میں نے پڑھا دیا جو پڑھانا تھا، اب آپ کی نہیں سمجھ آیا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، کوشش پوری کریں کہ جو علم وہ حاصل کرنے آئے ہیں ان کو جس طرح سے بھی سمجھانا ممکن ہے سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہوگا، اب آپ جادو تو نہیں کر سکتے اس کے اوپر سمجھانے کے لیے، لیکن یہ کرنا کہ بھائی سر سے اتارنے والی چیز میں نے بس ایک دفعہ بیان کر دیا، اب کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی نہ آئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استاد کا کام یہ بنتا ہے کہ اس کے اندر یہ حرص ہو کہ کسی بھی طریقے سے جو بندہ علم حاصل کرنا آیا ہے اس کو سمجھ آ جائے، اس تک بات پہنچ جائے۔ وتعلیف
و تعلیف قلب طالب، اور طالب علم کے دل کی تعلیف کرنا. یعنی ظاہر ہے وہ بھی شیطان سے محفوظ تو نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ بھی ڈس ہارٹ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی کوئی بد دلی اس کے اندر آ سکتی ہے، تو اس کے تعلیف قلب بھی کرتا رہے. اگر وہ ڈاؤن ہے تو اس کو کچھ موٹیویٹ بھی کرے. وَأَن يَكُونَ سَمْحًا بِتَعْلِيمِهِ فِي الرِّفْقِ، اور یہ کہ وہ اپنی تعلیم میں نرمی کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہو. مُتَلَطِّفًا بِهِ، اور نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہو. وَمُحَرِّزًا لَهُ عَلَى التَّعَلُّمِ، اور طالب علم کو تعلیم پر ترغیب دلانے والا ہو. یعنی اس کا رویہ ایسا ہو کہ جو پڑھنے آئے ہیں ان کا اور دل کرے کہ ہم اور پڑھیں، نہ کہ یہ کہ وہ کہیں کہ کسی طریقے سے اس کورس سے ہماری جان چھوٹے، دوبارہ ہم یہاں قریب نہیں پھٹکیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَذْكُرَ لَهُ فَضِيلَةَ ذَلِكَ، اور چاہیے اس کو کہ وہ طالب علم کے سامنے تعلیم کی فضیلت یاد کرواتا رہے، انہیں بتاتا رہے کہ جو علم تم حاصل کرنے آئے اس کی کیا فضیلت ہے. لِيَكُونَ سَبَبًا فِي نَشَاطِهِ، تاکہ یہ چیز اس کی تر و تازگی کا سبب بن جائے. وہ جو علم حاصل کرنے آیا ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ موٹیویشن باقی رہے. وَزِيَادَةً فِي رَغْبَتِهِ، اس کی رغبت میں اضافہ ہو. وَيُزَهِدَهُ فِي الدُّنْيَا، اور طالب علم کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی ترغیب دلائے. یہ کب دلائے گا؟ جب خود اس نے زہد اختیار کیا ہوا ہوگا. تو وہ آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں خالی خود نہیں اختیار کرنا، بلکہ جن کو پڑھانا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ کیریئرز خراب ہوں گے، ٹھیک ہے، ٹینشنیں کچھ نہ کچھ ہوں گی. جو عیاشی چل رہی تھی زندگی میں علم حاصل کرنے کے بعد وہ ویسے باقی نہیں رہے گی. وَيَصْرِفَهُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَيْهَا، اور اسے دنیا کی طرف جھکنے سے بچائے. وَالْإِغْتِرَارِ بِهَا، اور دنیا سے دھوکہ کھانے سے بچائے. دنیا کا جو دجل ہے، دھوکہ ہے، وہ اس کے اوپر واضح کرے. وَيَذْكُرَ لَهُ فَضِيلَةَ الْإِشْتِغَالِ بِالْقُرْآنِ، اور اسے قرآن کے ساتھ مشغول ہونے کی فضیلت یاد کرائے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہونا کتنا بڑا فضیلت والا کام ہے. وَسَائِرِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، اور تمام شرعی علوم ان کی فضیلت بھی یاد کروائے. وَهُوَ طَرِيقُ الْعَارِفِينَ، اور یہ معرفت والے لوگوں کا طریقہ ہے، جو پتے کی بات تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. وَعِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ کہ وہ اس کو بتائے کہ یہ انبیاء کا رتبہ ہے، علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو. وَيَنبَغِي أَن يَشْفُقَ عَلَى الطَّالِبِ، اور اسے چاہیے کہ طالب علم کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے. وَيَعْتَنِي بِمَصَالِحِهِ، اور اس کی مصلحتوں کی ویسے پرواہ کرے كَاِعْتِنَائِهِ بِمَصَالِحِ وَلَدِهِ، جیسے اس کو اپنی اولاد کی مصلحتوں کی پرواہ ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو معلم قرآن ہے، استاذ ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. استاذ ہونے کا مطلب بیٹھ کے لیکچر دینا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ساتھ لے کے چلنا. تو استاذ وہ ہوتا ہے جو شاگردوں کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو ساتھ پوری شخصیت کے طور پہ لے کے چلے. رٹے لگوانا مقصود نہیں ہے، چند لیکچرز دے دینا مقصود نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ استاذ کا کام کیا بنتا ہے کہ جس طرح اسے اپنے بچوں کی مصلحتیں پسند ہیں کہ میرا بچہ کو نقصان نہ کر لے، میرے بچے کو ہر طرح کا فائدہ مل جائے، اس کا معاشرے میں ایک سٹیٹس ہی بن جائے اور وہ کامیاب آدمی بنے، ویسے ہی استاد کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا بھی، ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کے جو فائدے ہیں، اس کا بھی خیال کرے. وَمَصَالِحِ نَفْسِهِ، اور جیسے اس کو اپنی ذات کی مصلحتوں کی پرواہ ہوتی ہے ویسے وہ کیا کرے، اپنے طالب علموں کی مصلحتوں کی پرواہ کرے. وَيَجْرِيَ الْمُتَعَلِّمُ مَجْرَى وَلَدِهِ فِي الشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، اور طالب علم کو شفقت کے معاملے میں اپنی اولاد کی جگہ رکھے. اسی لیے ہزاروں لوگوں کو پڑھانا آسان کام نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کون نہیں ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، بس جی پڑھائے جا رہے، ٹھیک ہے. یعنی ظاہر ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا، لیکن اصل میں معلم کا کام یہی بنتا ہے کہ وہ جس کو پڑھا رہا ہو جانتا ہو ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے جدید نظام تعلیم میں اور دینی تعلیم میں. جدید نظام تعلیم میں کیا ہوتا ہے، بندہ آیا، اس کو پتہ ہے کہ اتنے گھنٹے کا لیکچر ہے میرا اور یہ میرا سلیبس ہے، اس نے آ کے وہ سلیبس پورا کر کے لیکچر دے کے وہ چلا گیا. بہت سے بہت اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اچھا ان 4-6 لوگوں کے نام کیا ہیں، ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. ظاہر ہے اس کو گھنٹوں کے حساب سے پیسے مل رہے ہیں نا،
اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ لے کے بیٹھ جائے کسی کو اور ان سے گپ شپ شروع کر دے, ان کی زندگی کے مسئلے جاننا شروع کر دے, انلیس یہ کہ وہ فارغ بندہ ہو. ورنہ جس کو پڑھانا آتا ہے, اور اب تو چونکہ وزٹنگ فیکلٹی والا کام بھی آ گیا ہے کہ 1 گھنٹہ ادھر پڑھا لیں, 2 گھنٹے ادھر جا کے پڑھا لیں, اور کچھ نہیں تو آن لائن پڑھا لیں. لہٰذا اب کیا ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق نہیں. پہلے جو سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو چونکہ ظاہر ہے وہ اسی محلے میں وہ بندہ رہ رہا ہے اور پڑھنے والے بھی اسی علاقے سے آ رہے ہیں, تو وہ پورا جانتا تھا یہ فلاں کا بیٹا ہے, اس کا یہ معاملہ ہے, اس کا وہ معاملہ ہے. اور جا کے بلکہ وہ ہوتا تھا کہ والد صاحب کو بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے بچے جو ہے نا یہ بڑا شرارتی بچہ ہے, اور یا یہ بڑا ذہین بچہ ہے, یہ محنتی ہے, اس کو تم ایسے کر لو. اب تو یہ ہے کہ وہ جواب ہے, بس بندہ آیا, اس کے سامنے لیکچر کے نوٹس تھے, اس نے آ کے لیکچر ڈیلیور کیا, کسی کو سمجھ آیا نہیں آیا, جو مرضی ہے, میں نے اپنا گھنٹہ پورا کر دیا, مجھے تو میرے پیسے مل جائیں گے. یہاں وہ اس کی نفی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کی طرح ہونا چاہیے. معلم کو چاہیے کہ اپنے طالب علم جو ہیں ان کو اولاد کی طرح ٹریٹ کرے. وَالصَّبْرُ عَلَى جَفَائِهِ وَسُوءِ أَدَبِهِ. یہ ہمارے اب دینی لوگوں کی یہاں آزمائش آ گئی. بچے جو ہوتے ہیں ان کو کسی چھوٹی سی بدتمیزی کرنے پہ یا سوء ادب پہ گھر سے نکال دیتے ہیں ہم, نہیں نکالتے نا. لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا دین پڑھا رہا ہے اور ذرا سی کسی سے کوئی کوتاہی ہوگی اور وہ کہتا ہے خبردار آج کے بعد تم اس کلاس میں آ کے بیٹھے, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم مجھ سے پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کو اپنی اولاد کی جگہ نہیں رکھ. اولاد کو ٹھیک ہے انسان واعظ نصیحت بھی کرے گا, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا, لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ اس کو میں نے کہیں الگ نہیں کرنا, سکھانا ہے, تربیت کرنی ہے. بلکہ اولاد کے اندر کسی کو خرابی نظر آتی ہے, زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اس کو ٹھیک کروں. تو علم کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ وَالصَّبْرُ عَلَى جَفَائِهِ, اس کی کمی کوتاہی پر صبر کرنا. وَسُوءِ أَدَبِهِ, اور طالب علم اگر اس سے کوئی ادب میں کوتاہی ہو جائے تو اس پہ کیا کرنا؟ صبر. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا یہ کتاب پڑھتے ہوئے, جب معلم قرآن کی بات آ رہی ہو تو وہ متعلم بن کے نہیں سمجھنی, اور جب متعلم قرآن کی بات آ رہی ہو تو معلم بن کے نہیں سمجھنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں ہاں یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں, استاد کو یہ کرنا چاہیے, استاد کو یہ کرنا چاہیے. بھائی میں اس وقت کیا ہوں؟ متعلم ہوں. میں نے بطور متعلم دیکھنا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے, نہ کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ معلم کو کیا کیا کرنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں کرا میں اس کو بتاؤں جی معلم صاحب وہ دیکھیں ہم نے طبیان میں یہ پڑھا تھا اور آپ یہ نہیں کر رہے. یہ کرنے کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تب جب ہم نے کوئی معلم قرآن والا کام کرنا ہو, ادروائز ہم سب کے سب کے ہیں متعلم قرآن, قرآن کے طالب علم ہیں, قرآن سیکھنے والے لوگوں میں سے. تو لہٰذا اب یہ نہ ہو کہ آپ کہیں دیکھیں اس کتاب میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ معلم کا کام ہے کہ سوء ادب پہ صبر کرے, لہٰذا کھل کے بدتمیزی کرو. اور بدتمیزی کرتے ہوئے اگر استاد کہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو دیکھیں طبیان کے صفحہ نمبر فلاں میں اور لائن نمبر 70 نمبر یہ فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں بات ہو رہی ہوگی کہ شوہروں کو یہ کرنا چاہیے اور مردوں کو یہ کرنا چاہیے اور شوہر یہ نہیں کرتے اور یہ نہیں ہوتا. او بھائی وہ ہیں ہی نہیں یہاں پہ, کس کو سنا رہے ہو؟ جو آگے بیٹھے ہیں ان کے تو بس میں یہ ہے ہی نہیں, وہ تو عورتیں ہیں. اور مرد بیٹھے ہیں ان کو بتائے انسان کے بیویوں کو یہ کرنا چاہیے, عورتیں ایسے جو ہے نا ان کو فرما برداری اختیار کرنی چاہیے اور اونچی آواز سے بات نہ کریں. بھائی یہ ہوا میں سب کچھ جا رہا ہے, آگے عورتیں تو ہے نہیں. تو اپنے سے ریلیونٹ بات کو نوٹ کرنا چاہیے, نہ کہ بس صرف وہ کانوں کو خوش کرنے والی بات. تو لہذا متعلم کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اس کو کوٹ کرے کہ جی دیکھیں میں نے بدتمیزی کی ہے, تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ صبر کریں. متعلم کا کام کیا ہے؟ وہ بدتمیزی نہ کرے, سوء ادب نہ کرے. اور معلم کا کام کیا ہے کہ سوء ادب ہو بھی جائے تو اسے برداشت کرے. وَيَعْذِرَهُ فِي قِلَّةِ أَدَبِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ, بڑی پیاری بات ہے کہ بعض اوقات تو ادب کی کمی کے لیے عذر تلاش کرے. لگتا ہے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے, وہ ذرا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا نا, ذرا شوگر میری وہ اوپر نیچے ہو گئی, لگتا ہے کوئی پریشانی ہوگی, آفس سے آیا ہے, ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کسی نے زیادہ ڈانٹ دیا ہو تو اس لیے ذرا اس نے یہاں, یعنی خود سے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, خود سے معلم قرآن کیا کرے؟ عذر نکالے. ہاں تھکاوٹ بہت ہوئی ہوگی, رات کل شاید سو نہ سکا ہو, نیند پوری نہ ہوئی ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی نہ کوئی عذر اپنے پاس سے سوچے اور اپنے دل کو کہے نہیں کوئی ایشو ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا, اس لیے بندہ ماڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اس سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا اس کی زندگی میں, اس لیے اس نے یہ بدتمیزی کر دی ہے. بجائے اس کے کہ بندہ کہے یہ تو ہے ہی بدتمیز, یہ تو اس کو تو تمیز ہے ہی نہیں, یہ تو ہمیشہ سے ایسا, ٹھیک ہے نا. دو رویے نا, ایک دفعہ کسی نے غلطی کر دی اور بندہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی ایسا, اور ایک انسان سے کوتاہی ہو رہی ہے, بندہ کہتا ہے نہیں بندہ ٹھیک ہے لیکن ہو جاتا ہے کبھی
جذبات میں آ کے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے اس نے کر دیا. فَإِنَّ الْإِنسَانَ مُعَرَّضٌ لِلنَّقَائِصِ، کیونکہ انسان تو کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہی ہے. انسان سے کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، وہ ظاہر ہے معصوم تو ہے نہیں، کامل تو ہے نہیں وہ. لا سیما ان کان صغیر السن، خاص طور پہ جب اس کی عمر بھی کم ہو. اب آپ یہ توقع کریں کہ 16 18 20 سال کا ایک بندہ جو ہے وہ 40 سال والے بندے والا بیہیویئر اپنا لے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر طالب علم کی عمر کم ہے تو پھر تو اور امکان ہے. لیکن بہرحال ہمیں تو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عمر کم ہو یا زیادہ، بندے کو بس طالب علم ہونا چاہیے. طالب علم والی ساری رعایتیں حاصل کرنے کے لیے اس کو طالب علم ہونا چاہیے. 70 سال بھی عمر کیوں نہ ہو، کوشش یہی ہوگی کہ چھٹی 10 منٹ پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے نا. وَيَنبَغِي أَن يُحِبَّ لَهُ، اور اسے چاہیے، معلم کو چاہیے کہ اپنے شاگرد کے لیے بھی وہی پسند کرے، ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے خیر میں سے. وقت کافی اوپر چلا گیا تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. چلو سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.